یہ عمل ہمیشہ رات میں کیا جاتا ہے عشاء کے بعد اور صبح ہی بات بن جاتی ہے۔ یہ ایک سورہ مبارکہ ہے۔ وہ لوگ جس کی شادی نہ ہوتی ہو یا جس کے رشتے ہی نہ آتے ہوں یا کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہوں تو اس عمل کے کرنے سے اس کی فوراً مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تین چیزیں میں نے جیسے عرض کی ہیں، ایک شادی نہ ہوتی ہو، دوسرا رشتے ہی نہ آئیں، تیسرے نمبر پر وہ پسند کی شادی چاہتا ہو یا ایسی کوئی خاتون، ایسا کوئی مرد عورت کوئی بھی شخص ہو تو وہ اس عمل کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرے گا۔ اور کیسے کرنا ہے اس کی مکمل ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، یہ اس سورت کا عمل ہے اور یہ سورت تقریباً ہر پڑھے لکھے ان پڑھ شخص کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ لازمی طور پر اس کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو رات کو عشاء کے بعد باوضو پڑھنا ہے، پڑھ کر اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر ویسے ہی آپ کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ 1 2 3 دنوں کے اندر بات بن جاتی ہے اور معاملات درست ہو جاتے ہیں اور بات بہتری کی طرف چل پڑتی ہے۔ اب سب سے پہلے بعض لوگ کیونکہ وظائف کو اچھی طرح سمجھتے نہیں، پھر اچھی طرح سمجھے بغیر عمل کو کر لیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے وظیفہ پڑھا لیکن فائدہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، دو چیزوں سے عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، ایک یقین کامل ہو، دوسرا توجہ ہو۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اگر ایک ہی دن پڑھ لیا تو یہ ایک دن کا پڑھنا ہی کافی ہوگا، اور اسی دن ہی آپ کے لیے انشاءاللہ رشتے آنا شروع ہو جائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک کی تعداد 11 رکھنی ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا، یعنی کہ 7 5 3 یہ تعداد نہیں، جو تعداد بتا رہا ہوں 11 مرتبہ، اور وہ بھی درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا۔ دیکھیں یہ جو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ ہر مقصد کے لیے کامیابی ملتی ہے اس عمل کے کرنے سے۔ آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، چھوٹے سے چھوٹا مقصد ہو، اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا اس کی تعداد جو سورت کی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پڑھتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو بعد میں کہنا نہیں پڑے گا، ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہیں۔ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے جن کے یہ معاملات بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ درست ہو جائیں گے، اور یہ وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں جن کے شوہر ناراض ہیں اور ایسی صورتحال میں وہ راضی کرنا چاہتے ہیں یا ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل بھی ان کے لیے ہے۔ لیکن ناجائز کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو نہیں کریں گے، جو کرے گا وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا، صرف جائز اور شرعی طور پر جو جائز ہو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ آپ نے سب سے پہلے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور تازہ وضو کر لینا ہے۔ اگر پہلے سے وضو والے ہیں پھر آپ دوبارہ وضو کر لیں اچھی طریقے سے، اور یہ دن یا مطلب رات کے کسی دن کی کوئی خاصیت نہیں ہے، آپ کسی بھی رات پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جمعے کی رات ہی پڑھیں گے یا ہفتے کی رات ہی پڑھیں گے، یا کسی بھی رات آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس جس دن کا بتایا جائے اس دن ٹائم نہیں ملتا تو وہ پھر اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی رات بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے معجزات ہر دور میں دیکھنے کو ملتے ہیں، آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کے معجزات دیکھتے ہیں۔ اگر کسی بیمار پر پڑھا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اگر کسی کا ویزا نہیں لگ رہا ہوتا اس کے لیے پڑھا جائے تو بات بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید جسمانی روحانی ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، یہ بعض اوقات روحانی مسائل ہوتے ہیں اور ہم اس کو دیگر جگہوں پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم جو ہے اس چیز سے محروم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض کچھ مرضیں ایسی ہوتی ہیں جو روحانی ہوتی ہیں، ہم اس کو جسمانی جگہوں پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، لیکن آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی یہ صورت ہے یہ جسمانی روحانی ہر ایک چیز کا علاج ہے۔ اس کے اندر جو میں عمل بتانے لگا ہوں اس کے ذریعے تو ہر بات ہر کام ہو جاتا ہے۔ یہ اب میں سادے الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر کام
دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہو جو ناممکن ظاہری طور پر نظر آتی ہو، اس کی بدولت وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا، اس کو مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے جب عمل کو شروع کریں گے تو ایک بار تعوذ اور تسمیہ الگ پڑھیں گے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب درود پاک پڑھیں گے، اور جتنی تعداد میں نے کہی ہے درود ابراہیم اتنی ہی تعداد میں پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اسی طرح یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورت کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اسی طرح آپ ایک مرتبہ سورت پڑھ لی، اسی طرح آپ دوبارہ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ سے کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو، غلطی نہ ہو، کیونکہ غلطی آ جائے تو پھر بات بگڑ جاتی ہے، بات بنتی نہیں، اس لیے آپ نے کسی بھی جگہ کوئی بھی غلطی نہیں کرنی۔ اس لیے ویڈیو کو 2 بار 3 بار بھی دیکھنا پڑے تو مکمل دیکھ کر سمجھ کر آپ نے کرنا ہے، بالکل آسان سا، صرف سمجھنے۔ پھر آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے کے ساتھ بات نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے تنہائی مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اگر بعض گھروں میں تنہائی ملنا میسر نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، ایسے ماحول میں آپ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی جب تک آپ کا یہ عمل مکمل نہ ہو جائے۔ توجہ آپ نے اپنے مقصد میں رکھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ یہ عمل ہے ہی کامیابیاں دلانے والا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اعمال کیے، وظائف کیے، لیکن جب اس عمل کی طرف آئے تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے جو کہیں اور سے نہیں ملتی۔ اور اسی طرح یہ ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں نا، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہو وہ جائز ناجائز نہ ہو، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اب آپ نے مال و دولت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، شادی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جائز کوئی بھی مقصد ہے اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اصل دعا یہ عبادت کرنے کے بعد اصل اس عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، اور ہماری بھی ایک دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک قرآن پاک کی کنجی ہے، دینی دنیاوی جائز کاموں کی یہ سب سے بڑی کنجی ہے۔ اس کے بغیر جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، وہ ادھورا رہتا ہے، وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہی نہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی، وہاں 4 نہریں تھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا تھا، یعنی کہ تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا اس عمارت سے 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے۔ بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ اندر سے آواز آئی اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ پڑھے گا ان کو چاروں کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ تو یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کمالات ہیں جس سے آج ہم دور ہیں۔ اس لیے اپنے ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے عادت بنا لیں، اس سے آپ کے سارے کام خود بخود ہی درست ہو جائیں گے، آپ کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔
تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے میں نے پڑھ کر سنائی ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا مقصد اپنے سامنے لکھ کر رکھ لیں، تو یہ سب سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ پھر بار بار خیال بھٹکتا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ جب آپ توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وظیفے کے اندر 100% کامیابی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے، اور دن میں کثرت کے ساتھ آپ نے درود پاک کا ورد بھی کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس سے چہرے پر زبان میں جو ہے وہ تسخیر پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت آتی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے کہ مالک جو بھی مجھ سے خطائیں ہوئی، جو بھی غلطیاں ہوئی ہو تو معاف فرما دے، میرے گناہوں کی وجہ سے جو بھی میرے اوپر ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں وہ تو غلطیوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما کر، اور ان تمام چیزوں کو جو رکاوٹیں ان کو دور فرما دے، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اور اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیں، یعنی کہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، سورہ مبارکہ کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی، ایک ہی دن یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ کافی ہوگا، ورنہ 3-4 دن مسلسل بھی آپ اس کو اتنا ٹائم تک جاری رکھیں جب تک رشتہ اچھی جگہ پر ہو نہیں جاتا، آپ کی جو منشا ہے اس کے مطابق اس طرح کا رشتہ آپ کو مل نہیں جاتا۔ عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد بات بن جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور اللہ کے راستے میں کر دیا کریں، اس سے وظائف کے اندر مزید طاقت اور تاثیر آتی ہے، جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی صاحب بزرگ آدمی، یعنی کہ کسی صاحب مزار کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو ان سے اجازت لے کر پڑھنا یہ آپ کے لیے زیادہ افضل ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔